میں بات کر رہا ہوں کہ عنقریب ہم بھی رخصت ہونے والے ہیں۔ آباد شہر کے اندر غیر آباد علاقہ ہے، وہ جو ہے اب وہ آباد ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب غم اور خوشی سمجھنے کے لیے ہی یہ بڑا مقام ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات میں ہی غم اور خوشی کو بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ تو اب اگر یہاں شہر کا نام خوشی ہے تو قبرستان کا نام کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب جو دونوں میں رہنا جانتا ہے یا جان گیا، یعنی شہر میں بھی رہنا جان گیا اور قبرستان میں بھی رہنا جان گیا، تو اس انسان کے لیے خوشی اور غم بدلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہمیں نگاہ یا نظر مل جائے تو اور یہ گزرے ہوئے انسان نظر آ رہے ہیں تو گزرے ہوئے لوگ ٹھہرے ہوں گے، ٹھیک ہے، یا ٹھہرے ہوئے لگیں، تو اب نظر آنے والے کہاں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو، مجھے، ہم سب کو ہی خوشی وصال حق کے بعد ملنی ہے تو اللہ کے دامن رحمت میں ملنی ہے یا دیدار حق میں ملنی ہے، تو سوچیں پھر یہ سب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر زندگی تو اصل میں موت ہے، ٹھیک ہے، یعنی جدائی کی بات ہے۔ تو اور یہ جو زمانہ ہے یہ مشکل زمانہ ہے۔ اب اصل زمانہ کب شروع ہوگا؟ جب یہ مشکل زمانہ اصلی زمانہ نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو نقلی خوشیاں ہیں انہیں غائب ہونے دیں، پھر اصلی خوشیوں کا دور بھی آئے گا، اور یہ خوشیوں کی صبح کاذب ہے اور وہ خوشیوں کی صبح صادق ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اب ساری بات کا جو دار و مدار ہے ہماری اپنی کیفیات پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو جوں آپ جاگتے جائیں گے تو آپ کا غم اور خوشی آپ کو سمجھ آتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، نیکسٹ پھر انشاءاللہ ابھی یہ ٹاپک مزید جاری رہے گا، سنیے گا غور سے۔ اگلی بات جو ہے بس آپ کو جاگنے کی جو ہے وہ دیر ہے، یا آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کب جاگتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب ایک انسان شبنم کے قطرے گھاس پر دیکھے اور اگر انسان کا مزاج یا کیفیت خوش رہنے والی ہے تو وہ کہنے والا ہے کہ واللہ صبح کیسے مسکرا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اسی کے اپوزٹ دوسرا انسان کا مزاج جو کیفیت غم والی ہے تو وہ کہے گا کہ یہ شبنم کے قطرے تو رات کے آنسو ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے کہ جو غم اور خوشی موجود، دونوں شعبہ موجود ہوتے ہیں، یہ موجود ہیں، تو یہ بات ہے کہ غم جو ہے وہ اصل میں کسی خوشی کی رخصتی کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر خوشی جو ہے وہ آنے والا کسی تو ٹائم کا غم کا نام ہے۔ جیسا کہتے ہیں جتنی بڑی خوشی آتی ہے اس نے اتنا بڑا غم بن جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں انسان کے ساتھ زیادہ خوشیاں، یا آپ جس انسان کے ساتھ زیادہ خوشیاں وابستہ کر لیتے ہیں تو آپ کو سارے کا سارا غم ادھر سے ہی ملے گا، ٹھیک ہے۔ جس نے خوشی دینی تھی اس نے غم ہی دے دیا، ٹھیک ہے۔ جس انسان کو شخص جانتا ہے اس سے بڑی خوشی ملتی ہے اور اب اس سے غم بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ آنے والا شخص جب خوشی دیتا ہے تو وہ جانے والا ہوتا ہے تو وہ غم بھی دے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا جس کے آنے سے ہمیں خوشی ملتی ہے تو اس کی جدائی پہ ہمیں غم بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو زندگی خوشی کے باعث بھی ہے اور زندگی جو ہے وہ غم کے باعث بھی ہے، انسان کا اپنا شعبہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ، ٹھیک ہے، تو پھر نہ خوشی ہے نہ غم ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ اللہ کی رضا پہ چل رہے ہیں، پھر اللہ کے حکم پہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے خوشی اور غم۔ آگے مزید بھی میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا اور ڈیپلی جا کے سمجھیں گے ان چیزوں کو، ٹھیک ہے۔ تو ہم جب اپنے اندر پہ یا نفس پہ کام کرتے ہیں یا اپنے اندر کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا باہر جو ظاہر ہے وہ آٹو طریقے سے جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ آٹو ہے، ٹھیک ہے، آٹو طریقے سے کام کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ ایک آٹو سسٹم رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کو غور سے سمجھیے اور اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو جو میں بیان کرتا ہوں یا جو آپ سنتے ہیں ان کو اپنی زندگیوں میں ان باتوں کا موازنہ کر کے دیکھیے کہ آپ کی زندگیاں ٹھیک اسی طرح ہیں کہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یا اس سے کتنی مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو چیزیں آپ کو بری لگتی ہیں یا بری لگ رہی ہوتی ہیں ان کو کیسے بدلنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ کیسے جڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کو اسی لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کی اور حق سمجھنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ و جمالہ۔ السلام علیکم۔